والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أزواجه وأهله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا، بے مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہموست، وگر باو نرسیدی تمام بول بیست. ہزار بار بشویم دہن سمشک و گلاب، تو روز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. آنکھ پر رکھتا ہوں ناخن کو میں بوسہ دے کر، حضرت سید شاہ عبدالحق شاہ میر ثالث بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار کڑپا میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں: آنکھ پر رکھتا ہوں ناخن کو میں بوسہ دے کر، جب اذان میں شہ کونین کا نام آتا ہے، اس میں احمد میں عجب لطف ہے شیرینی ہے، لب چمٹ جاتے ہیں جب آپ کا نام آتا ہے. سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے. سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے، آنسوؤں سے چراغاں کرو آمد مصطفیٰ کے لیے. کتنے در میں نے ٹھکرا دیے ایک در مصطفیٰ کے لیے، کتنے در میں نے ٹھکرا دیے ایک در مصطفیٰ کے لیے. بخششوں کے لیے راز ہو اور ہم ہیں خطا کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ و قابل قدر دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مسرت کی بات ہے کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ کہ اس دیار میں، آپ کی اس خانقاہ میں میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. بہت دنوں سے خواہش جاگ اٹھی، اس سے پہلے بھی میں آ چکا، لیکن ہمارے حضرت صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند حضرت حافظ نور اللہ قادری صاحب مدثر العالی بھی کئی بار مجھے مدعو کر چکے ہیں اور خواہش بھی ظاہر کی ہے. میں نے بھی ان سے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں بھی آپ کی خانقاہ میں تشریف لاؤں گا. تو بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں آج آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضرات، زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. الامر فوق الادب کی تحت، کیونکہ حضرت نے حکم فرمایا ہے 4 باتیں آپ کو آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. سب سے پہلے ایمان کی قید لگائی گئی ہے کہ ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. اور پھر اس کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا، اور جب ایمان والے ہو گئے، عمل والے ہو گئے، محبت والے ہو گئے، تو پھر تیسری چیز کی کیا ضرورت ہے؟ 3 چیزیں آیت مبارکہ میں. ایک تو پہلے ایمان والا ہونا ہے. اب جب ایمان والے ہو گئے، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، جب ہم نے ایمان لا لیا
تقوی کو اختیار کر لیا، اللہ سے ڈرے تو ہمارا ایمان کامل ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ جو ہے ایمان والوں تم جو ہے قُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی تیسری بات کو زیادہ اہمیت اس لیے دی گئی ہے تم ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر خاموش رہ جاؤ، ایمان لاؤ ضرور، اس کے ساتھ عمل بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو چند الفاظ، چند جملے کہوں گا۔ دیکھیے، ایمان لانا جتنا ضروری ہے، ایمان کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان تمہارے عمل سے بچ جائے، ایمان تمہارے تقوی و طہارت سے بچ جائے، ایمان تمہاری ریاضت و مجاہدات سے بچ جائے، ایمان تمہارے عبادتوں سے بچ جائے، ایمان تمہارے ذکر و اذکار سے بچ جائے، نہیں، ایمان بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچتا ہے، اس کے رحم و عنایت سے بچتا ہے، اور پھر اولیاء کے آستانوں سے وابستہ رہنے سے بچتا ہے۔ انہی اولیاء کرام کا در اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اے ایمان والو، تم ایمان لانے کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تم سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب سچوں کی صحبت کو تم اختیار کر لیا تو تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اب آئیے، اب ایمان کے تعلق سے ہم دیکھیں، ایمان نام ہے رسول کی محبت۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو جتنی محبت ہوگی اس کا ایمان درجہ کمال کو پہنچے گا۔ جیسا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے ایمان والو، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ، تمہاری دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ جب تک تم مجھے محبت نہ کرنے لگو گے اس وقت تک تمہارا ایمان درجہ کمال کو نہیں پہنچے گا، بلکہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، انسان کو سب سے پیاری چیزیں تین ہوتی ہیں۔ ایک سب سے پہلے میں مختصر سی بات کر کے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اور جان سے اس کے بعد اپنا ماں، اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، بیوی بچے عزیز ہوتے ہیں، اس کے بعد تیسرا درجہ مال کا ہوتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں ان تینوں چیزوں سے بھی زیادہ، دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے اہل و عیال سے زیادہ، تمہاری دولت سے زیادہ، تمہارے مال و زر سے زیادہ، اگر تم مجھے چاہو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب ہمارا دل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا مکمل ہے۔ اب جاننے اور ماننے کی بات، ہم سمجھتے ہیں کہ جاننا الگ ہے، ماننا الگ۔ بہت سارے لوگوں کو ایک مغالطہ ہو گیا ہے کہ جاننا کیا ہے، ماننا کیا ہے۔ اب ایک میں واقعہ بیان کر کے آگے میں اپنی بات جاری رکھوں گا انشاءاللہ، اگر آپ وقت دیں تو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا اور قیمت طے کر دی اور کہا کہ تم کل میرے گھر پہ آ کے قیمت لے لینا۔ اب دوسرے دن یہودی وہ گھر پہ آیا، آپ کے دولت کدے پہ آیا تو مکر گیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں اس ریٹ میں نہیں، اس قیمت میں نہیں، بلکہ زیادہ کی قیمت کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں امین ہوں، صادق ہوں، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں نے اتنی قیمت پر تمہیں کہا تھا، تم تیار ہو گئے تھے، اور آج آ کر اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو کہ مکر گئے۔ اب گفتگو چل رہی تھی، اسی اثنا میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اور گفتگو کو سنا جو حضرت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے سماعت فرمایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خزیمہ، گواہی تو وہ دے سکتا ہے جو اس وقت پہ لین دین کے وقت پہ موجود ہوا ہو، جس وقت میرے اور یہودی کا معاملہ طے ہوا ہے اس وقت دوسرا کوئی